سندھ میں جزوی لاک ڈاؤن میں 31 مئی تک توسیع، دکانیں کھولنے کی اجازت، مارکیٹیں صبح 6 سے شام 5 بجے تک کھلیں گی۔ شام ہوتے ہی شہری گھروں میں ہی رہیں گے۔ ایس او پیز پر عمل درآمد کے ذمہ دار مارکیٹ صدور ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں کاروبار بند کرنے کا فیصلہ مشکل تھا، کھولنے کا فیصلہ بھی مشکل ہے۔ وزیر اعلیٰ سے تاجروں کی ملاقات۔ پنجاب میں کورونا مریضوں کو ہوم آئسولیشن کی اجازت، معمولی علامات کے مریض کو ہی ہوم آئسولیشن میں رکھا جا سکے گا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کہتے ہیں تمام ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ ہوم آئسولیشن بلڈنگ کو روزانہ ڈس انفیکشن کیا جائے گا۔ ہوم آئسولیشن کا دورانیہ 10 روز، خاتمے کے لیے مریض کے 2 نیگیٹو ٹیسٹ آنا ضروری ہوگا۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی سردار دوست مزاری کرونا وائرس کا شکار، نجی لیب سے کرونا ٹیسٹ نیگیٹو، سرکاری لیب سے ٹیسٹ پازیٹیو آیا، سیلف آئسولیشن اختیار کر لی۔ دوست مزاری کہتے ہیں طبیعت بہتر ہے، بظاہر کوئی علامات نظر نہیں، دوبارہ ٹیسٹ کراؤں گا۔ وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر سے رابطہ، خیریت دریافت کی، جلد صحتیابی کی دعا، اہل خانہ کے بھی صحت بارے دریافت کیا، نیک تمناؤں کا اظہار۔ پاکستان میں 24 گھنٹوں میں کورونا کے 20 مریضوں کا انتقال، اموات 659 ہو گئی، مزید 800 افراد میں وائرس کی تشخیص، مریضوں کی تعداد 30,000 سے بڑھ گئی۔ سندھ میں 189، پنجاب میں 192، خیبر پختونخوا میں 245، بلوچستان میں 24، گلگت بلتستان میں 4 اور اسلام آباد میں 5 مریضوں کا انتقال۔ دنیا بھر میں کورونا کے 41,35,000 مریض، ہلاکتیں 2,82,000 تک جا پہنچی۔ امریکہ میں 80,100، اٹلی میں 30,395، اسپین میں 26,621، فرانس میں 26,310، جرمنی میں 7,549، برطانیہ میں 31,587 اموات۔ اسد عمر کہتے ہیں لمبے عرصے تک روزگار چھینا نہیں جا سکتا، زیادہ بڑے فیصلے ہو چکے، اب مرحلہ وار عمل درآمد ہوگا، پورا ملک بند کرنے کے بجائے فوکس مخصوص علاقوں پر ہوگا۔ ایسا مؤثر نظام چاہیے کہ مریض کو صحیح استعمال تک پہنچایا جا سکے۔ کورونا وائرس کے بڑھتے کیسز، ڈپٹی چیئرمین سینیٹ سلیم مانڈوی والا نے سینیٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس مؤخر کرنے کی تجویز دے دی۔ کہتے ہیں وائرس پارلیمنٹ کی راہداریوں میں بھی پہنچ گیا، ممبران میں تشخیص باعث تشویش، اجلاس بلانے کے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں ماضی میں حکمران غلطیاں چھپاتے بھی تھے اور ان کا دفاع بھی کرتے تھے۔ چینی بحران رپورٹ عوام کو پیش کرنے پر اپوزیشن حیران ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ثابت کیا کوئی قانون سے بالاتر نہیں۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما قمر زمان کائرہ کا حکومتی پالیسیوں پر کڑی تنقید، حکومت کو کورونا وائرس کے پھیلاؤ کا ذمہ دار قرار دے دیا، کہا حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں، عمران خان کی حکومت کیسے آئی سب کو علم ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار نے ٹائیگر فورس کو مددگار قرار دے دیا، کہتے ہیں صوبے سمارٹ لاک ڈاؤن پر متفق ہیں، جہاں کورونا کے مریض ہوں گے وہاں لاک ڈاؤن ہوگا۔ آٹا پر 8 روپے کلو سبسڈی دے رہے ہیں، چیئرمین یوٹیلیٹی سٹور ذوالقرنین علی کا انکشاف، کہتے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز میں بہتری آتی ہے، سابق حکومت 13 ارب کی لائبلٹی چھوڑ کر گئی، موجودہ حکومت 10,000 یوٹیلیٹی سٹورز کھولے گی۔ اقوام متحدہ مقبوضہ کشمیر میں مظالم رکوانے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے، پاکستان کے سفیر منیر اکرم کا سلامتی کونسل کے اجلاس میں اظہار خیال، بھارت میں اسلام مخالف پروپیگنڈے کو دہلی حکومت کی پشت پناہی حاصل ہے، مقبوضہ کشمیر کو ہندو اکثریت علاقے میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔
آپریشن یادیف کیس میں بھارتی وکیل کے الزامات مسترد۔ ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کہتی ہیں عالمی عدالت کے فیصلے پر مکمل عمل درآمد کیا گیا، بے بنیاد اور غلط بیانات کو پختگی کے ساتھ رد کرتے ہیں۔ پاکستان ذمہ دار ملک عالمی ذمہ داریوں کی پاسداری کرتا ہے۔ شوال کا چاند 23 مئی کو نظر آنے کے امکانات مخدوم۔ ماہ رمضان 30 دنوں کا ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق نئے چاند کی پیدائش 22 مئی کو رات 10 بجے کے بعد ہوگی۔ 23 مئی کو نیا چاند نظر آنے کا امکان کم ہوگا۔ عید 25 مئی کو ہو سکتی ہے۔ خانیوال میں کیری وین نہر میں جا گری، 11 افراد جاں بحق، 4 خواتین اور 3 بچے شامل، 9 نعشیں نہر سے نکال لی گئیں، 2 کی تلاش جاری ہے۔ حادثہ موٹر سائیکل سوار کو بچاتے پیش آیا۔ کرونا وائرس سے برطانیہ کو شدید خدشات لاحق۔ وزیر اعظم بورس جانسن کہتے ہیں کورونا کی خطرناک لہر برطانیہ کو لپیٹ میں لے سکتی ہے، متاثرہ ممالک میں کہیں سر فہرست ہی نہ آ جائیں۔ نیوکلیئر ڈیل سبوتاژ کرنے پر ایران کا اقوام متحدہ سے امریکہ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ وزیر خارجہ جواد ظریف کا سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کو خط، امریکہ کو قانون کے شکنجے میں لایا جائے۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر کامران اکمل اپنے بھائی عمر اکمل کی حمایت میں میدان میں آگئے۔ کہتے ہیں عمر اکمل سے معمولی غلطی ہوئی مگر سزا سخت دے دی گئی۔ پرویز راجہ کی بات پر افسوس ہوا، عمر اکمل میڈیا بریفنگ میں سب واضح کر دیں گے۔ اور ماؤں کے عالمی دن پر قومی کرکٹرز کا ماؤں سے اظہار محبت۔ قومی کرکٹرز کے ٹویٹ۔ بابر اعظم کہتے ہیں سب سے زیادہ سپورٹ والدہ نے دیا، حماد وسیم نے ماں کو خاص قرار دے دیا، حسن علی اور وہاب ریاض کا بھی والدہ کی عظمت کو خراج تحسین۔